کبھی کبھی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کی سوچ اپنے وقت سے بہت بہت آگے ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی یونانی فلسفی کی بات کرنے والے ہیں جس نے کائنات کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کیں جو 2500 سال بعد بھی سچ کہوں تو ہمیں حیران کر دیتی ہیں۔ ذرا اس خیال پر غور کیجئے، کیا ہو اگر ہماری زمین کائنات کے بیچوں بیچ بنا کسی سہارے کے تیر رہی ہو؟ آج یہ بات شاید ہمیں عام سی لگے، لیکن سوچیں 2600 سال پہلے جب سب کا یہی ماننا تھا کہ زمین کسی نہ کسی چیز پر ٹکی ہوئی ہے، تب یہ سوچ کتنی انقلابی ہوگی۔ یہ ناقابل یقین خیال ملیٹس کے رہائشی اناکسیمینڈر نے پیش کیا تھا۔ اچھا، اناکسیمینڈر کے اس زبردست جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس سوال کی تہ تک جانا ہوگا جس نے قدیم یونان کے شروعاتی فلسفیوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ وہی سوال تھا جس کا جواب خود ان کے استاد تھیلس بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ تو بات ہے قدیم یونان کے ایک بہت مصروف شہر میلیٹس کی۔ یہاں ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی تھی۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ لوگ دیوی دیوتاؤں کی کہانیوں سے آگے بڑھ کر کائنات کو عقل اور مشاہدے کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مغربی فلسفے کا جو سب سے پہلا بڑا سوال تھا، وہ سادہ بھی تھا اور بہت گہرا بھی۔ آخر وہ کون سی ایک چیز ہے جس سے یہ پوری کائنات بنی ہے؟ یہ سارے فلسفی اسی ایک بنیادی جوہر کی تلاش میں تھے، جسے وہ آرکی کہتے تھے، یعنی وہ شے جس سے باقی سب کچھ نکلا ہے۔ تو سب سے پہلا جواب دیا تھیلس نے، اور ان کا جواب بڑا منطقی تھا۔ انہوں نے کہا ہر چیز پانی سے بنی ہے، اور سوچیں تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے نا؟ پانی زندگی کے لیے لازمی ہے، اور یہ اپنی حالت بھی بدل سکتا ہے، کبھی برف، کبھی پانی، کبھی بھاپ۔ تو مشاہدے کی بنیاد پر یہ ایک بہت زبردست شروعات تھی۔ لیکن تھیلس کے ایک بہت ہی ذہین شاگرد تھے اناکسیمینڈر، اور انہوں نے اپنے استاد کے نظریے میں ایک ایسی بنیادی خامی ڈھونڈ نکالی جس پر پہلے کسی کی نظر ہی نہیں گئی تھی۔ یہیں سے اناکسیمینڈر کی اصل ذہانت سامنے آتی ہے۔ انہوں نے ایک بہت سادہ سا لیکن گہرا سوال پوچھا، اگر ہر چیز پانی ہے تو پھر آگ کیسے موجود ہے؟ پانی تو آگ کو بجھاتا ہے، تو وہ آگ کا ذریعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی چیز اپنے مخالف کو کیسے جنم دے سکتی ہے؟ تو دیکھیں، اصل مسئلہ تضادات کا تھا۔ کائنات بھری پڑی ہے مخالف چیزوں سے، جیسے گرمی اور سردی یا گیلا اور خشک۔ تو کوئی ایک عنصر، چاہے وہ پانی ہو یا ہوا، وہ اپنے ہی مخالف کی وجہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی منطقی نتیجہ تھا جس نے اناکسیمینڈر کو ایک بالکل نئے، ایک انقلابی نظریے کی طرف دھکیل دیا۔ تو پھر حل کیا تھا؟ آئیے اب اناکسیمینڈر کے اس حیران کن حل کی طرف چلتے ہیں، ایک ایسا آئیڈیا جس نے فلسفے کا رخ ہی موڑ دیا، اور سچ پوچھیں تو اس کے لیے سوچ کی ایک بہت بڑی چھلانگ کی ضرورت تھی۔ اناکسیمینڈر نے سوچا کہ اگر کائنات کی بنیاد کوئی جانی پہچانی چیز جیسے پانی، ہوا یا مٹی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ یقیناً کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس نامعلوم ماخذ کو ایک نام دیا، ایپیرون۔ اب یہ ایپیرون کیا ہے؟ یہ ایک ایسا مادہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، جو لامحدود ہے اور جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں۔ مطلب یہ نہ گرم ہے، نہ سرد، نہ گیلا، نہ خشک۔ یہ ایک بالکل نیوٹرل، ایک غیر جانبدار جوہر ہے جس سے پھر یہ ساری متضاد چیزیں نکلتی ہیں۔ اور یہ آئیڈیا کتنا شاندار ہے! یہ اس تضاد والے مسئلے کو پوری طرح حل کر دیتا ہے۔ چونکہ ایپیرون خود کچھ بھی نہیں ہے، یعنی غیر جانبدار ہے، اس لیے وہ اپنے اندر سے گرم اور سرد جیسی مخالف چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی منطقی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں ہر چیز کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو جیسے انہوں نے یہ ایپیرامون کا انقلابی خیال پیش کیا بس پھر تو کائنات کے بارے میں دوسرے حیرت انگیز نظریات کے دروازے بھی کھلتے چلے گئے۔ دیکھیں، اگر کائنات کی بنیاد کوئی مادی چیز نہیں بلکہ ایک لامحدود اصول ہے، تو پھر ہماری زمین کو بھی تو کسی چیز پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اناکسیمینڈر نے کہا کہ زمین خلا کے بالکل مرکز میں ہے، اور چونکہ وہ ہر طرف سے برابر فاصلے پر ہے، اس لیے اس سے کہیں گرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، وہ بس وہیں معلق رہتی ہے۔ اور یہ نظریہ دے کر وہ تاریخ کے پہلے ایسے مفکر بن گئے جنہوں نے کائنات کو دیوی دیوتاؤں کی کہانیوں سے نکال کر قدرتی قانون کی بنیاد پر سمجھانے کی کوشش کی۔ سچ کہیں تو یہ سائنس کی طرف پہلا قدم تھا۔ لیکن اناکسیمینڈر صرف آسمان اور ستاروں پر ہی نہیں رکے۔ انہوں نے اپنے اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کی شروعات کے بارے میں بھی ایک بہت ہی حیران کن نظریہ پیش کیا۔ یہ بات چارلز ڈارون سے 2000 سال سے بھی پہلے کی ہے۔
انیکسیمینڈر نے کہا کہ زندگی سب سے پہلے سمندر میں شروع ہوئی، اور تو اور انسان بھی کسی دوسری مخلوق سے بنے ہیں، شاید مچھلی جیسی کسی مخلوق سے، جو وقت کے ساتھ ساتھ ارتقا پا کر زمین پر آ گئی۔ یہ ایک جملہ جو ان سے منسوب کیا جاتا ہے، ابتدا میں انسان مچھلی کی طرح تھا، یہ ان کی سوچ کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ خیال کہ ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے بلکہ کسی اور مخلوق سے بنے ہیں، یہ اپنے وقت سے صدیوں، ہزاروں سال آگے کی سوچ تھی۔ تو آخر میں سب سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ انیکسیمینڈر نے جو کچھ کہا وہ 100% درست تھا یا نہیں۔ اصل چیز ان کا طریقہ تھا۔ انہوں نے پرانی کہانیوں اور روایات کو ایک طرف رکھ کر منطق، گہری سوچ اور مشاہدے کو استعمال کیا تاکہ کائنات کا ایک مکمل نظام سمجھا سکیں۔ اور انیکسیمینڈر کی یہ کہانی ہمیں بھی ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے، کیا آج بھی ہماری کائنات کے پیچھے کچھ ایسے ہی نادیدہ لامحدود اصول کام کر رہے ہیں جنہیں ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے؟ بالکل ویسے ہی جیسے 2500 سال پہلے انیکسیمینڈر نے ایپیرون کے بارے میں سوچا تھا، ایک ایسی چیز جو نظر نہیں آتی مگر ہر چیز کی بنیاد ہے۔